اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قربانی کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ قربانی کے جانوروں کے مسائل کیا ہیں؟ جانور ذبح کرنے کا صحیح طریقہ اور دعا اور قربانی کس پر واجب ہے؟ ویورز، ہماری آج کی ویڈیو میں آپ کو ان تمام مسائل کے بارے میں آگاہ کیا جائے گا۔ ان تمام سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میرا مرنا سب اللہ ہی کے لیے ہے، جو سارے جہان کا رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اس کا حکم ملا ہے اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ سورہ انعام آیت نمبر 162-163۔ سورہ کوثر میں ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے اور قربانی کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ خطاب ہوا کہ آپ نے جس دین کی دعوت اہل دنیا کو دی ہے اس کے بارے میں برملا وضاحت فرما دیجیے کہ یہی دین صراط مستقیم ہے، اور یہ وہ راستہ ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور اسی دین پر قائم رہتے ہوئے میری ہر قسم کی عبادت یعنی نماز اور اللہ کی راہ میں ہر طرح کی قربانیاں، موت اور حیات اللہ ہی کے لیے ہے۔ قربانی کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ لیکن اس کی طرف بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل پروڈکٹیو مسلم کو لائک، شیئر اور سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر دیں۔ قربانی کرنے والے کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے قربانی کرنا ہو وہ ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد نہ اپنے بال بنوائے اور نہ ناخن کٹوائے یہاں تک کہ وہ قربانی کرے۔ صحیح مسلم۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ قربانی کرنے والوں کے لیے عید الاضحیٰ کا چاند دیکھنے سے عید کے روز قربانی کرنے تک حجامت نہیں بنوانی چاہیے، کیونکہ ایسا کرنا مسنون ہے۔ اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا۔ قربانی کا جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا بہت ہی افضل ہے، لیکن کچھ رواج ایسا ہو گیا ہے کہ لوگ پیشہ ور لوگوں اور مساجد کے مولویوں ہی سے ذبح کرانے کو افضل تصور کرتے ہیں اور خود ذبح کرنے سے مطمئن نہیں ہوتے، لیکن اہل علم کا شیوہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے ہی ذبح کرتے ہیں، لہٰذا قربانی کرنے والے مسلمان بھائیوں کے لیے یہ انتہائی سعادت مندی ہے کہ وہ قربانی کا جانور خود ذبح کریں۔ قربانی کا طریقہ یہ ہے کہ قربانی کی نیت کی جائے اور پھر قربانی کے جانور کو قبلہ رخ لٹا کر اس کے گلے پر تیز دھار والی چھری چلائی جائے۔ اگر کسی دوسرے کی طرف سے قربانی ہے اور وہ اپنے ہاتھ سے ذبح نہ کر رہا ہو تو اس کا ذبح کرتے وقت جانور کے پاس کھڑا ہونا اچھا ہے۔ ایسا ہی اگر عورت کی طرف سے قربانی ہے تو اسے ذبح کے وقت جانور کے پاس کھڑا ہونا چاہیے۔ قربانی سے پہلے جانوروں کو چارہ پانی دے دیں، چھری اچھی طرح تیز کریں اور پھر جانور کو بائیں پہلو پر لٹا کر اسے قبلہ رخ کر لیا جائے۔ اپنا دایاں پاؤں اس کے پہلو پر رکھ کر تیز چھری سے جلد ذبح کیا جائے۔ ذبح کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھنی چاہیے، جس کا ترجمہ ہے، میں نے اپنا منہ اس ذات کی طرف کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ میں ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہوں جو حنیف اور مسلم تھے، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور موت سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے فرمانبردار ہوں۔ اے اللہ، یہ جانور آپ کی طرف سے ملا ہے اور آپ کے لیے ہی قربان کیا جا رہا ہے، اللہ کے نام کے ساتھ، اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ ابو داؤد، ابن ماجہ۔ قربانی کا گوشت میں لانے کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ قربانی کا گوشت جس علاقے میں زیادہ وہاں کھانے والے کم ہوں تو وہاں جتنا گوشت استعمال میں لانا ہو لائیں، باقی گوشت کو کسی طریقے سے محفوظ کر کے بعد میں استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ گوشت کا استعمال میں لانے کی دوسری صورت یہ ہے کہ زیادہ تر علاقے ایسے ہیں جہاں قربانی کرنے والے کم ہوتے ہیں اور گوشت استعمال کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، وہاں قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، ان سے ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ عزیز و اقارب کے لیے اور بقایا تیسرا حصہ حقداروں میں تقسیم کیا جائے۔
لیکن قربانی کے گوشت کو ہرگز فروخت نہیں کیا جا سکتا، بلکہ فروخت کرنا حرام ہے اور ذبح کرنے والے کو اجرت میں گوشت یا کھال دینا جائز نہیں۔ اگر گھر کے افراد بہت زیادہ ہوں تو قربانی کے گوشت کے 1/3 سے زیادہ بھی اپنے استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ قربانی کی کھال کسی محتاج، مسکین، یتیم یا فقیر کو دینی چاہیے، لیکن اس چمڑے کا مسلح بنا لینا یا کسی اور ذاتی استعمال میں لانا بھی درست ہے، البتہ فروخت کر کے اس کی رقم اپنے خرچے میں لانا جائز نہیں، اور نہ ہی کسی امام مسجد کو جو کھاتا پیتا ہو دینا جائز ہے۔ البتہ قربانی کی کھال کسی اسلامی مدرسے کے کسی نادار طالب علم کو دینا بھی بہت بہتر ہے، لیکن اس سے ملازمین کی تنخواہیں دینا جائز نہیں، اور نہ ہی کسی سیاسی جماعت کو سیاست کے لیے کھال دینا درست ہے۔ اس کا استعمال تو کسی اللہ والے کے ذریعے کسی نیک کام میں استعمال کرا دینا ہے، لیکن کسی اسلامی فلاحی ادارے کو بھی دنیا سے گزرے ہوئے لوگوں کی طرف سے بھی قربانی دی جا سکتی ہے، لیکن اگر ماں باپ یا کوئی اور رشتہ دار دنیا سے چلے گئے ہوں تو صاحب ثروت کو اس کی طرف سے بھی قربانی کرنی چاہیے، لیکن اہل دل کا شیوہ ہے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنے کو زیادہ پسند فرماتے ہیں، کیونکہ ایسی نیازمندی انتہائی خوش نصیبی کی بات ہے۔ قربانی کے جانوروں کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث ہیں، جن کے مطابق اونٹ، اونٹنی، گائے، بیل، بھینس، بھینسا، بھیڑ، بکرا، بکری، دمبا قربانی کے جانور ہیں۔ ان کے علاوہ کسی جانور کی قربانی جائز نہیں۔ یہ جانور جن علاقوں میں زیادہ پائے جاتے ہیں، ان کے ہاں اس جانور کی قربانی دینا سہولت کے قریب تر ہے۔ دمبا، بھیڑ وغیرہ کی قربانی صرف ایک ہی آدمی کی طرف سے ہوگی، ایک سے زائد حصہ دار اس میں شامل نہیں ہو سکتے۔ گائے یا اونٹ کی قربانی میں 7 آدمی حصہ لے سکتے ہیں، جس کا ثبوت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ملتا ہے جو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ حدیبیہ کے سال ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونٹ 7 آدمیوں کی طرف سے اور گائے بھی 7 آدمیوں کی طرف سے قربان کیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی کا حصہ بھی 7واں حصے سے کم ہوگا تو کسی کی قربانی درست نہ ہوگی۔ البتہ ایسے ہو سکتا ہے کہ کوئی 2 یا 3 یا 4 یا کم و بیش حصے لے، مگر اس میں بھی شرط ضروری ہے کہ کسی کا حصہ بھی 7ویں حصے سے کم نہ ہو، ورنہ قربانی نہ ہو۔ قربانی کے جانوروں کی عمریں جو فقہی لحاظ سے ہونی چاہیے وہ یہ ہیں کہ بکرا، بکری، دمبا، بھیڑ سال بھر کی ہونی چاہیے، گائے بھینس کی عمر 2 سال ہونی چاہیے، اونٹ کی عمر 5 سال ہونی چاہیے۔ اس سے کم عمر کے جانوروں کی قربانی درست نہیں۔ جس جانور کے سینگ آدھے سے زیادہ ٹوٹ جائیں اس کی قربانی جائز نہیں، البتہ جس جانور کے سینگ پیدائشی طور پر نہ ہوں یا تھوڑا سا ٹوٹ جائے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ سنن ابن ماجہ میں ہے کہ 4 قسم کے جانوروں کی قربانی جائز نہیں: ایک کانا جس کا کانا پن ظاہر ہو، دوسرا بیمار جس کی بیماری ظاہر ہو، تیسرا لنگڑا جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، چوتھا وہ جو اتنا کمزور ہو کہ اس کی ہڈیوں پر گوشت نظر نہ آئے یعنی لاغر ہو، وہ جانور جس کا کان آگے یا پیچھے سے کٹا یا پٹا ہو، یا اس کا کوئی عضو کٹا ہو یا سب اعضاء کٹے ہوں، یا دم 1/3 سے زیادہ کٹی ہو، تو ایسے جانوروں کی قربانی جائز نہیں۔ قربانی کے لیے اسلام میں 3 دن مقرر ہیں، ان دنوں کے علاوہ قربانی نہیں دی جا سکتی۔ قربانی کے دن ذی الحجہ کی 10ویں، 11ویں اور 12ویں تاریخیں ہیں۔ اس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عید الاضحیٰ کے بعد 2 دن تک قربانی کرنا جائز ہے، لیکن نیکی میں جلدی کرنا تاخیر سے بہت ہی افضل ہے، اس لیے عید الاضحیٰ کے پہلے دن قربانی کرنا بہت ہی بہتر ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ عید کے روز ہی قربانی کی جائے۔ کن لوگوں پر قربانی واجب ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل دل، عاقل اور بالغ صاحب نصاب مسلمان پر قربانی واجب ہے، یعنی جس شخص پر زکوٰۃ عائد ہوتی ہے اس کے لیے قربانی دینا ضروری ہے۔ جس طرح اگر سونا 7.5 تولے ہے اور چاندی 52.5 تولہ
تولا جس کے پاس ہو تو اس کے اوپر قربانی جو ہے وہ واجب ہے۔ لیکن صوفیاء کے اس بارے میں مسلک یہ ہے کہ جو طالب اتنی رقم رکھتا ہو جس سے قربانی کا جانور خریدا جا سکے، اس صوفی کے لیے قربانی کرنا لازم ہے۔ اللہ کی راہ میں قربانی کا فعل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل ہے، کیونکہ جن لوگوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی معنوں میں محبت ہوتی ہے، ان کی ازحد کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنی حیات میں ہر اس فعل کو کر گزریں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، کیونکہ محبوب کے ہر فعل کو اپنائے بغیر محبت خام رہتی ہے۔ اس لیے اللہ والوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ ہر حال میں قربانی کریں، چنانچہ اللہ تعالیٰ انہیں توفیق بھی دیتا ہے اور وہ ہر سال قربانی کرتے جاتے ہیں۔ جی ویورز، مجھے امید ہے آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، بہت سی معلومات بھی حاصل ہو گئی ہوں گی۔ اللہ حافظ۔